الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے لیے کھول دے اور ہمیں اس کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ کل ہم نے ایک دعا پڑھی تھی جس کی تفسیر تو گزر چکی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی وہ دعا بھی سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیسے ہیں، کس طرح اپنا حال بیان کرتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں اور کس طرح عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے عظیم تر رب ہے۔ تو اس سے بات کرنے، اس سے دعا کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں بھی آپ اس آداب کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ بڑے کے ساتھ اور طرح بات کرتے ہیں، چھوٹے کے ساتھ اور طرح بات کرتے ہیں، برابر والے کے ساتھ اور طرح بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، انسانوں میں سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس سے دعا کرنے کا بھی ایک خاص سلیقہ ہے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے بہت مانگی، لیکن عموماً ہم وہ غافل دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں یا پوری توجہ نہیں کرتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس دعا کو سنتے ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی دعا کریں گے اور ہم پھر نیکسٹ لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي لوما رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين۔ اے اللہ، تو میرا کلام سن رہا ہے، میں جس جگہ میں ہوں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، تو میری پوشیدہ اور اعلانیہ
ہر چیز کو جانتا ہے، میرے معاملے میں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میں بڑا محتاج ہوں، تجھ سے ہی فریاد کرنے والا اور تجھ سے ہی پناہ لینے والا ہوں، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں، میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں ایک ذلیل گنہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے، بے قرار بھی ہے، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی ہیں، جس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا اور تو مجھ پر ہمیشہ مہربان ہو جا۔ اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے، جس سے کوئی سوال کرے اور سب دینے والوں میں سے تو بہترین دینے والا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں شفا کی دعائیں، کتاب آپ میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہوگی، تو اس کا پیج نمبر بتا دیں ڈاکٹر؟ 47۔ اس سے پیچھے کی ساری دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہمارا سبق یہاں پر ہے، لہٰذا ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، کسی راقی کے ہاتھ میں نہیں، کسی دم درود کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شفا کا مالک صرف اور صرف اللہ۔ یہ ہم ڈاکٹر کے پاس پھر کیوں جاتے ہیں، ہسپتال کیوں جاتے ہیں، سرجری کیوں کرواتے ہیں، ہم ویکسینز کیوں لگواتے ہیں، یہ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ ہم ایسا کریں۔ یعنی اللہ نے یہ دنیا اسباب پر بنائی ہے، یعنی ہر کام کے لیے انسان کو کوشش اور محنت کرنی پڑتی، حتیٰ کہ اگر آپ نے پانی کا ایک گلاس بھی پینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، گلاس بھرنا پڑے گا، ہاتھ بڑھانا پڑے گا، گلاس کو منہ تک لانا پڑے گا، گھونٹ منہ میں لے جانا پڑے گا اور اندر اتارنا پڑے گا۔ یہ ساری کوششیں ہیں، اور ان کوششوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور ہم سے یہ چاہا ہے کہ جو اختیار کا حصہ ہمیں ملا ہے ہم اسے استعمال کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم کسی بھی ضرورت کے وقت اچھی سے اچھی کوشش اور اچھے سے اچھے وسائل اختیار کریں۔ اس کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک میڈیوکر کا رویہ اختیار کریں، بلکہ ہم بہترین سے بہترین علاج کروائیں، بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کریں، بہترین سے بہترین طریقہ علاج کا اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سوچیں کہ یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اسی نے میری اس طرف رہنمائی کی ہے اور وہی مجھے شفا دے گا، میں نے اپنی کوشش کر لی، باقی سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس طرح انسان جب سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر کو بھی کس نے پیدا کیا، دوائیں جن چیزوں سے مل کے بنتی ہیں وہ بھی کس نے بنائی، اور سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، ہم نے تو نہیں کوئی چیز پیدا کی، وہ تو سب اللہ ہی نے زمین پہ اتارا اور رکھا اور اس میں سے نکالا، تو اسی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام بھی اسی چیز کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اطعمنی ویسقینی، کہ وہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے اور پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یقیناً وہ شفا میں بہتری پاتا ہے، اس کو جلد شفا ملتی ہے،
کیونکہ ایک طرف اس نے محنت کر لی، اسباب اختیار کر لیے، اور دوسری طرف اللہ سے مدد مانگ لی جس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی آیت کے اوپر تھوڑی سی پہلے بات کریں گے، پھر آگے چل کے دعائیں دیکھیں گے۔ جی تلاوت۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو وہ خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ اب ہم سب سے پہلی آیت جو ہے اس پیج پر، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ جی پیج 49۔ جی تلاوت۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے توحید کا سبق بیان کیا۔ وہ قوم بت پرست تھی، اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ کی طرف نہیں بتوں کی طرف رجوع کرتی تھی۔ انہوں نے بت خانے بنائے ہوئے تھے اور بتوں کو بہت بڑا مانتے تھے، حالانکہ وہ انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، پتھر کے، لکڑی کے، دیگر دھاتوں کے، لیکن ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جب توحید کی دعوت پیش کی تو فرمایا، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا بھلا کبھی غور کیا تم نے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بے شک وہ تو سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یعنی میرا رب رحمان وہی مجھے ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ بت کچھ بھی نہیں۔ یہ اگر میں ان کو مانوں تو ان کے ذریعے تو میرا انجام برا ہو جائے گا، اسی لیے کہا یہ میرے دشمن ہے کہ ان پر ایمان لانا تو میرے لیے نقصان اور خسارے کا سبب ہے۔ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی جو صفت بیان کی ہے وہ ہے کہ جب مجھے کوئی جسمانی ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، تو اس کے سوا کوئی اور شفا نہیں دیتا، وہی شافی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حکیم یا ڈاکٹرز کے جو پرسکرپشن کا پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے هو الشافی، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف تدبیر کر رہے ہیں جبکہ اصل شافی وہی ہے۔ اب دیکھیں کہ بیماری اور شفا دونوں ہی اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں۔ بیماری بھی اس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور شفا بھی جب ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے
بیماری کو اپنی طرح منسوب کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ، میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب میں بیمار ہوتا ہوں. وہ یشفینی، وہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا. یہ بھی ادب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی تکلیف دہ چیز کو، کسی بھی شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیوں کیا، اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. یہ انتہائی بے ادبی ہے. دنیا میں بھی بے ادب بے نصیب کہلاتے ہیں. تو جو شخص اپنے رب کی ہی اپنے رب کا ادب نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے تو پھر اس کی قسمت میں کیا ہوگا. وہ تو رحمان اور رحیم ہے. اپنی رحمت کی وجہ سے جب تک ہم زندہ ہیں تو وہ ہم پر نعمتیں برساتا رہتا ہے. رات کتنی خوبصورت بارش ہو رہی تھی تو میں دروازہ کھول کے کھڑی تھی اور اب بارش کی آواز سن رہی تھی اور اس طرح وہ برس رہی تھی درختوں پہ، ہر چیز پہ. تو اتنا سہانا منظر تھا. تو میں نے کہا کہ یہ بارش بھی صرف اللہ کے اذن سے آئی ہے اور اس بارش سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور وہ بھی جو اس کو نہیں مانتے، وہ بھی جو اس کے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور وہ بھی جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں. لیکن وہ سب پہ برسا رہا ہے. اسی طرح وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو شفا دیتا ہے. جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی جو چاہتا ہے دیتا ہے. تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی عنایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے اور اس سے مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، خواہ دعا کی قبولیت کتنی ہی طول پکڑ جائے، یعنی سالوں سال گزر جائیں. تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں، تین طرح کی دعائیں ہوتی ہیں یا تین طرح کی قبولیت ہمارے سامنے آتی ہے یا ہماری کوششوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ ادھر ہم کوشش کریں بس ساتھ ہی نتیجہ آ جاتا ہے، نتیجہ بھی ساتھ ہی آ جائے. تو کچھ کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوری اثر دکھاتی ہیں. اسی طرح کچھ دعائیں ہوتی ہیں فوری اثر ہو جاتا ہے. ادھر دعا مانگی، ادھر خواہش کی، ابھی دل ہی میں تھی، منہ سے بولی بھی نہیں، چیز آ گئی، پوری ہو گئی خواہش. دوسری وہ ہوتی ہیں کہ جو کچھ عرصے کے بعد ہمیں ملتی ہیں، یعنی ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن ٹائم لگ جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہماری وہ کوشش برابر ہو جاتی، سامنے آ جاتی. اس کے مثال یہی ہے کہ جیسے آپ بیج ڈالتے ہیں نا، تو کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں آج ڈالیں سویرے اٹھ دیکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ نکلا ہوا ہوگا. جیسے وہ بچے پلانٹس وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو دھنیے کے بیج ہیں یا اور اسی طرح کے، تو وہ جلدی اس میں سے نکل آتے ہیں لیکن وہ جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ سال اور سال سے زیادہ بھی وہ بیج زمین میں رہتا ہے اور رہتا ہے اور رہتا ہے اور پھر وہ باہر نکلنا شروع کرتا ہے. اللہ کی قدرت، جب چاہے نکالے. اللہ کا نظام ایسا، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کب باہر آنا چاہیے. اچھا تیسری قسم کی کوششیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم جتنی چاہے کوشش کر لیں، ہم جتنی چاہیں دعا مانگ لیں، لیکن اس دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہی نہیں. یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، یا نہیں تمہیں کچھ ملے گا. کیوں؟ یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کیوں. اس کی بھی ایک حکمت ہے. لہٰذا بندے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل رکھتا ہے، حکمت والا ہے، علم والا، مہربان ہے. ایسا نہیں کہ وہ ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے اس لیے ہماری کسی چیز میں خواہش ہے اور وہ ہمیں اتنی دعائیں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور کچھ نتیجہ ہی نہیں نکل رہا ہوتا، اور انسان کوششیں کرتے کرتے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں آتا سامنے. کیوں کا جواب تو صرف اللہ کے پاس ہے. اصل حکمت تو وہ جانتا ہے. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے رضیت باللہ رب، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. رب میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس نے میرے حق میں جو
چاہا پسند کیا وہ مجھے دے دیا، اور جو پسند نہیں کیا وہ روک لیا۔ اس کے اوپر غور کریں تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اصل وجہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی کوششوں کا ایک بدلہ دنیا میں ملتا ہے، چاہے وہ دعا کی شکل میں کوشش ہو یا پھر کسی کام کرنے کی شکل میں، اور دنیا نے جلدی ختم ہو جانا ہے۔ اور انسان کی کوششوں کا ایک بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا، وہ اس کے لیے آخرت میں رکھ لیتا ہے، کہ اس زندگی میں نہیں، اگلی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اپنے عمل میں بڑا کمزور ہے، یہ اتنے عمل نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے جنت تک پہنچ جائے۔ تو اب کوئی اور طریقہ پھر آتا ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں جنت تک پہنچے، لہٰذا وہ اس دعا کو ہمارے اعمال نامے میں وزنی کر کے وہاں کے لیے قبول کر کے رکھ دیتا ہے، اس کا اجر وہاں لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے۔ یہاں ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا رب ناراض ہے ہم سے، ایسا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے لیے پلان کرتا ہے کہ اس بندے کو یہ چیز یہاں مل جانی چاہیے، اور یہ اپنے عمل میں کچھ کمزور ہے، اور اس کا عمل اتنا نہیں ہو رہا کہ یہ جنت تک پہنچے، لہٰذا اس کی جو دعائیں ہیں، یا اس پر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، یا اس کی کوئی تکلیف ہے، اور اس پہ یہ صبر بھی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، اور کوشش بھی کر رہا ہے، سارے جتن کر رہا ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی کوشش فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ آخرت کے لیے جمع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان آخرت میں اپنی ان کوششوں کا بدلہ دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، اور کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج سب کچھ ملتا۔ لیکن ہم ہیں نا کمزور، ہم جلدی بدلہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً نتیجہ ملے، یہی مل جائے۔ تو ہمیں مانگتے رہنا، اسباب اختیار کرنے ہیں، یہاں مل جائے تو بھی بہت اچھا، اگر کسی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آگے دینا ہے اس کو تو وہ تو اور بھی اچھا، لیکن ہم کوشش نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کو مایوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا، دیکھ لیا تم نے اپنے رب۔ پچھلے دنوں ایک بچی کی، جب میں پاکستان میں تھی تو ایک بچی سے میری بات چیت چل رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ میرا اللہ سے ایمان اٹھ گیا، مسلمان گھرانے کی بچی تھی۔ میں نے کہا کیوں اٹھ گیا؟ کہتی ہے کہ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی، کوئی خاص مسئلہ ہوگا، میں نے پوچھا نہیں کون سی چیز۔ کہتی میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی لیکن میری دعا نہیں سنی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ شیطان یہاں تک دل میں ڈال دیتا ہے بچوں کے کہ اگر اللہ ہوتا نا تو تمہاری دعا قبول ہو جاتی، کچھ تو تمہیں ملتا، تو ہے ہی نہیں۔ کہتی اس چیز نے میرا ایمان ہی خراب کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا خطرناک ہے صحیح سوچ کا ہونا، صحیح علم کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ جب تک بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے اور وہ جمع کر رہا ہے اور تمہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر، کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی محسن، محسن ہوتا نیکی کرنا، دعا بھی نیکی کا کام، اللہ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایک قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا وہ اپنے سامنے پائے گا، اسے نظر آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہونے والی، ذرے برابر بھی ضائع ہونے والی نہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پوری تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں ان کے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس یہ ہے نا کہ اللہ کی بات کو ہم سن نہیں سکتے، ہماری اتنی طاقت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے اور وہ ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم زندہ رہ جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتے۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہاں پہاڑ تھوڑی سی تجلی سے اپنی جگہ قائم رہ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جب پہاڑ سارا ٹل گیا اپنی جگہ سے۔ تو ہماری طاقت ہی نہیں کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں یا اس کی باتیں سن سکیں، لیکن وہ جواب دیتا ہے۔ ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے کیونکہ ہمارے رب کی ہر بات سچی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانا کریں، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات مانی جائے تو پھر کیا ہے، تمہیں بھی میری بات ماننی چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پالیں، سیدھے رستے پر آ جائیں۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور فَهُوَ يَشْفِينِ کہ وہی ہے، بس اس میں حصر بھی ہے کہ صرف وہی ہے جو شفا دیتا، کوئی اور نہیں دیتا، کیونکہ لوگوں نے اوروں کو بھی شفا دینے والا سمجھ رکھا ہے، اور یہ سوچنا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو لازمی شفا ہو جائے گی، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا تو ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی ہمیں شفا دے سکتا ہے، لیکن دیتا وہ ہے، ذریعہ انسان کو بناتا ہے، کسی کھانے کی چیز کو بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سے بڑی بیماری ایک چھوٹی سی کوشش سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی چھوٹی بیماری 100 کوششوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تو حکمت تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو بندہ مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحت، بیماری، شفا، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان، خواہ نبی ہو، ولی ہو، اللہ کا بہت قریبی ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، ان کے ذریعے ہمیں بھی کہلوائی گئی کہ جب بھی بیمار ہوں بس یہ تکرار کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ساری امیدیں اللہ سے لگا لیں، اور جب اللہ کا اذن ہو جائے گا تو وہ سامنے لے آئے گا وہ چیز جس سے فوراً فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ اس چیز نے مجھے ٹھیک کیا ہے، اس نے میری رہنمائی کی ہے اس طرف اور اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یعنی اس دعا کے آخر میں کہ ہم مانگ رہے ہیں تو اس سے، اور تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا سارا آسرا امید تجھی پر ہے۔ اور جو دوائیں ہیں یا جڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی بھی میڈیسنز ہیں، وٹامنس ہیں، ان سب کے اندر بھی تاثیر اللہ کی طرف سے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی دوا ایک مریض کو فائدہ دیتی ہے اور وہی دوا دوسرے مریض پر ری ایکشن کر جاتی ہے، اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انسان خود کو بیمار محسوس کرتا ہے، کمزور محسوس کرتا ہے، تو بندے کو علاج کروانا چاہیے، اور یہ شریعت کے خلاف نہیں، بس اعتماد، دل کا یقین یہ ہوگا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا علاج کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر والی بکری پیش کی اور اس میں سے آپ نے کچھ لے لیا، تو پھر آپ نے حجامہ کروایا گردن کے نیچے، کمر کے یہ جو کہتے ہیں نا کاہل، اور یہ جو سننا پوائنٹس جن کو بولتے ہیں، وہ اسی وجہ سے سننا پوائنٹس ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا اثر دور کرنے کے لیے اس جگہ پر پشنے لگوائے، اور تاکہ وہ خون کے اندر سے وہ زہر نکل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی علاج پر ابھارا ہے کہ وہ بھی علاج کروائیں،
یعنی اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی دینداری نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں، انسان کے نہیں میں علاج نہیں کرواتا، میرا بس اللہ پہ ہی بھروسہ ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، بس اس لیے علاج کیا کرو، یعنی ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور کچھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس رستے سے جائیں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، یعنی بہت ادب اور سکون کے ساتھ۔ چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے دیہاتوں کے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم علاج کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دوا استعمال کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کی ہو، اس کی دوا پیدا نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا۔ بڑھاپا اور کمزوری ایسی چیز ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے انسان کے ڈکلائن کا، اور وہ آخر ہو کر ہی رہتا ہے اور انسان دنیا سے چلا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح غذاؤں میں بھی شفا رکھی، تو جب ہم کچھ کھاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس غذا کو میرے لیے دوا بھی بنا دے، شفا بھی بنا دے، اور میری ضرورت پوری کرنے، یعنی کھانا بھی میرے لیے بنا دے۔ تو علاج کرانا جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا بس ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے، بس وہ خود ہی ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے، تو اسباب اختیار کرنا جو ہے وہ توکل کا حصہ ہے۔ جیسے پرندوں کی مثال دی گئی کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کے گھونسلوں میں کچھ نہیں ہوتا، صبح کے وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، لیکن وہ اندر تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں، وہ نکل کے جاتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ خود یعنی انسان کے اوپر فضل فرمانے والا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے اذن سے فلاں کے ذریعے فلاں غذا دوا ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفا دی، لیکن اللہ کا اذن ہوا، اللہ نے دی، یعنی یہ کہنا کہ سارے کا سارا بس اس کا کمال ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو رمثا وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، وہ مہر نبوت تھی نا، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہی ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی مہربان انسان ہے، اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ اس کا مطلب نہیں ہم کسی کو ڈاکٹر یا طبیب کہہ نہیں سکتے، لیکن وہاں طبیب کا مطلب یہ تھا کہ بس یہی شفا دے گا، تو اس سے آپ نے منع کیا۔ تو علاج کراتے ہوئے مومن کا عقیدہ یا سوچ کیا ہونی چاہیے کہ بیماری اللہ کے اذن سے ہی آئی ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے شفا ہوگی، اور اللہ ہی کے حکم سے میں اپنا علاج بھی کروں گی۔ اور پھر یہ کہ جب یہ پتا ہو کہ اللہ کے اذن سے آئی ہے تو پھر انسان کو شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو گیا۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جن والدین کے پاس اسپیشل بچے ہوتے ہیں اور وہ مستقل بیمار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگی رہتی ہے، تو ان کے لیے بہت سخت امتحان ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے وہ اپنا ایمان کھونے لگتے ہیں، یا امید کھونے لگتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت گناہگار ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، یا کوئی بھی وجہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، یعنی میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ آپ سنبھال سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ نے آپ کے درجے بلند کرنے ہیں۔ تو اگر اللہ نے کوئی فیصلہ ایسا کر لیا، اور ہر انسان کی زندگی میں
किसी की जिंदगी में कोई स्पेशल बच्चा है तो किसी की जिंदगी में कोई स्पेशल हस्बैंड है और किसी की जिंदगी में कोई खास बीमारी है और किसी की जिंदगी में कोई माली मसाइल है और किसी की जिंदगी, क्योंकि ये जिंदगी इम्तिहान के लिए, और इन सब तरीकों से इंसान को आजमाया जा रहा है। तो ऐसे में इंसान को जज़ा फज़ा नहीं करनी चाहिए, शिकवा शिकायतें हर वक्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त और अल्लाह की रजा पे राजी रहने से का मुजाहरा करना चाहिए। इब्नुल जौजी कहते हैं, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के यहाँ आजमाइश के खत्म होने का वक्त मालूम है। अल्लाह को पता है कि ये डेस्टिनेशन यहाँ है, इसका यहाँ जाके खत्म होगी। बस मुसीबत में मुब्तला शख्स के लिए जरूरी है कि वो मुसीबत के वक्त के खत्म होने तक सब्र करे, बस मुंह बंद रखे। फिर अगर वो वक्त से पहले घबरा गया तो घबराने का कोई फायदा नहीं। यानी आप जितनी भी जजा फजा कर ले, जितनी भी सलवातें सुना दे, जितने भी गिले शिकवे कर ले, उससे मसला हल नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा? ऐसी बातों, ऐसी सोचों का कोई फायदा नहीं जिससे कोई मसला हल होने वाला नहीं। तो उसके बरक्स इंसान मुस्बत सोचे। तो ये है वो इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीनी। तो मैं चाहूंगी कि अगर इसके बारे में आप कोई रिफ्लेक्शन देना चाहें, कोई चीज ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आपका रिफ्लेक्शन ले लूंगी, और अगर कोई चीज आपके जहन में नहीं आ रही तो मैं इंशाल्लाह आगे चलूंगी। कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, जो आप सोच रहे थे, जो आपके जहन में आ रहा था। मुझे तो ये हो रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसा इंसान सोचता है वैसे असरात भी होते हैं उसके ऊपर। तो इतना मस्बत सोच रखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे ठीक कर देंगे, शिफा अल्लाह की तरफ से आएगी। तो ऐसी मस्बत सोच आते ही पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स यू द पॉजिटिव हार्मोन्स। तो फीलिंग आपकी चेंज रहती है, इंशाल्लाह मैं तो ठीक ही हो जाऊंगी क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ठीक होगी। जी, तो आई फील लाइक यही सोच रखनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप बोलिए, जरा जोर से बोलिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए और बोलिए, क्योंकि लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उन तक आपकी आवाज नहीं जाएगी। हमेशा से सुनने को मिलता है कि बीमार है, मुश्किल में जी तो बस ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब। जैसे आजकल पाकिस्तान में सैलाब है तो जी हाँ, मोस्टली ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने अज़ाब में जब कुछ उस इलाके में हुआ होगा तो अल्लाह ने अज़ाब करके तबाह किया। ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। ये नहीं कहना चाहिए, तो क्योंकि ये चीजें यानी किसी के ऊपर जजमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। हमें नहीं पता कि किसी की आजमाइश है या किसी को सजा है या क्या है, ये तो अल्लाह को पता है ना। और हम कौन से खुद बहुत नेकोकार हैं। इनके अगर आप एक बात तो मुश्किल है क्योंकि ये कह देना कि आपकी इस वजह से, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं हुआ या हुई जी, मैं तो ये भी एक इम्तिहान है कि आप कभी बीमार नहीं हुए, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और अगर आप शुक्र कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा नेक इंसान हूँ दूसरों की निस्बत, तो ये नहीं कभी भी सोचे, क्योंकि ये भी एक इम्तिहान होता है कि अल्लाह ताला नेमत दे के भी आजमाता है और नेमत लेके भी आजमाता है। जी मोना। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा, मैं क्लास में हूँ तो स्टूडेंट्स कुछ शेयर करना चाहेंगे। जी बोलिए। नाम बताइएगा अपना। जी आप बोले। आपको आवाज आ रही है उस्ताजा इनकी? मैं यस हूँ और मेरा 96 में सर्जरी हुई थी। जी तो वहाँ पे मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी। आई हैड टू गो इन फुल एंड साइन माय पेपर सेइंग दैट if he does the surgery on my neck, it's going to touch my vocal cords and you're going to lose your voice. I said, okay. तो वो समझा कि मैं मैक्सिकन हूँ, उसको नहीं पता था। तो वो समझा मुझे कुछ नहीं पता, मैं इंग्लिश भी बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा, मैं पीछे हट गई और मैंने कहा यू कैन डू इट। पूरा सुनिए उसकी बात। वो किताब ला समझाएगा हर चीज। Then I said, okay. मैं पीछे हट गई और मैं ये बोलते हुए पीछे हटी कि यू कैन डू नथिंग। तो उसने कहा, उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, what do you need? You are telling me this. I'm explaining. मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। God has given me this voice and he is the only one who can take it. तो
what is your religion, what is your faith, اور پریشان ہو گئے. اور میں نے کہا میں ایک مسلمان ہوں اور میں اسلام فالو کرتی ہوں. اور تو اس نے کہا I want to know more about it. تو استاد صاحب you won't believe کہ مجھے 14-15 days تک بات کرنے کی نہیں تھی. مجھے چھٹی دی, مجھے جاب سے چھٹی مل گئی تھی. اور میرے کو 14 اسٹیچز پڑے. میری لائف ہے میں کاٹے بولو. اور 14 اسٹیپلس تھے میرے کو. تو اس کے بعد میں جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی, I mean, I couldn't speak yet, but he asked me to come and take the stapler to remove the staples that were on my skin, on my throat. تو میں وہ نکالنے کے لیے اس کے پاس تھے. تو اس نے کہا دیکھو تم اتنی اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس, میں نے تمہارے لیے نیچے اسٹیپل ریموور رکھا دیا ہے, اس کو نکال لو. اور those were through messages. It was in America in 1996. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا نہیں, I want to teach you, I have to give you something. And I took basic principles of Islam. I took that book and gave it to him. اس وقت مجھے نہ پتا تھا کہ یہ سب دعائیں اپنے پاس ہیں. میں صرف قرآن پڑھتی تھی اور ترجمہ سنتی تھی. That's all. ایمان ہے نا, مومن کا ایمان اور یقین جو ہوتا ہے نا اللہ پر, یہی اصل جو ہے دولت ہے, اور اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. آپ بے شک بڑے بڑے کورسز کر لیں, بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لیں, لیکن اگر آپ کا ایمان ہی کمزور ہے تو کوئی فائدہ نہیں. جی عالیہ اکرم. جی استاد صاحب, میں اپنا بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کافی عرصہ تک جب علاج وغیرہ کروانے کے بعد بھی میرے کوئی بیبی نہیں تھے, تو اس وقت اس ٹائم پہ نا یہ IVF کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس کو کہتے تھے, اور پاکستان میں وہ کافی اچھے فیمس ڈاکٹر تھے. تو ان کے پاس جب گئی تو اس نے کہا کہ جو بھی ایسٹیمیٹ تھا اس نے بتایا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ 50% چانسز ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ باقی 50%, تو اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میں نے 50% اللہ سے مانگنا ہے تو میں 100% کیوں نہیں اللہ سے مانگ سکتی. تو وہ میری شکل دیکھنے لگے اور میں اٹھ کے وہاں سے آ گئی. تو الحمدللہ اس کے بعد دعاؤں سے اور سجدے میں, اور میں جس وقت بھی اللہ کا حکم ہوا تو بغیر کسی علاج کے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیاری سی بیٹی دے دی الحمدللہ. بس ہمارے یقین میں کمی ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے. بات یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں کمی ہے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے. جی جی رخسانہ. جنیر. جی استاد جی, میں یہی سوچی تھی کہ درست علم کا ہونا بہت ضروری ہے, بیماری ہو یا شفا, ہر دو حالتوں میں. جیسے توکل بھی, اور توکل کے ساتھ پھر اسباب کا اختیار کرنا, تو اس میں بھی درست علم کے توکل ہے کیا, اور پھر توکل کے ساتھ اسباب. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ یہ بیماری میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا, مجھے لگتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, کیونکہ اس وقت ہم اپنا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں غلط علم کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی بولیے. جی استاذہ, میں نے اب کوشچن کرنا تھا کہ یہ تو ہے کہ ہم ہو کر کہتے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے, یہ غلط ہے, لیکن اکثر میں نے یہ جملہ بھی سنا کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا عطا کری. یہ اللہ نے رکھی ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے نا, تو اس طرح کہہ سکتے ہیں. استاذہ جی نوری کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی بولیے. پیاری استاذہ, I have a question. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بھی آزمائشیں ہیں, تکلیفیں, بیماریاں, پریشانی اس وقت ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بھی یہ کہا کہ اپنی بیماری کو اللہ کی طرف سے منسوخ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, اور should we do lots of استغفار and will it change in the future? نہیں, یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اس لیے اس نے اذن دے دیا کہ یہ مشکل اس شخص پر آ جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے, اور یہ اس گلٹ میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ چونکہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے. بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ, اس کی حکمت اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, ایک آیت اور ہم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، بولیے. میں رخسانہ بات کر رہی ہوں. میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے کوئی کبھی بھی مطلب شک نہیں ہوا، ایمان میرا صحیح رہتا ہے. ایون کتنی بھی کرائسس لائف میں آئے ہوں، مجھے لگے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، تب بھی میں صرف اللہ سے ہی کہتی رہی ہوں. لیکن ایک پرابلم ہے، جب بھی میرے بچوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا میرے کسی اپنے کو، میرے بہن بھائیوں میں سے، تو میری ٹانگوں اور ہاتھوں سے جان نکل جاتی ہے. مطلب جیسے بالکل وہ میں کھڑی نہیں ہو پاتی، کام نہیں کر پاتی کوئی بھی، حالانکہ میرا دل اس پہ راضی ہوتا ہے، لیکن میرے باڈی میں جان نہیں رہتی. کوئی بات نہیں، ہر تو انسان کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اور ایز لانگ ایز آپ کا ایمان اور توکل اللہ پہ ہے تو اس کیفیت سے فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. یہ کیفیت نہیں، ہوتی لیکن ہے. وہ ہیلپنگ نہیں ہوتے نا، فیملی سپورٹنگ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور وہ لیکن آپ کی باڈی آپ کو وہ نہیں کر رہی ہوتی نا. تو آپ اس کے لیے میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت دور کرتے، یہ بھی بیماری کی ایک قسم ہے جی، اس کے لیے بھی ڈپریشن اصل میں لانگ رن میں رہا ہے بچپن سے، تو اس وجہ سے شاید وہ میں اس پہ کوپ نہیں کر پاتی. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہماری زندگی میں تکلیفیں گزرتی نا، ان کا تذکرہ نہ کیا کریں. یہ آج آپ میری نصیحت پکڑ لیں. آپ نے ابھی جملہ ایک نہیں، کیا، آپ نے ایک جملہ ابھی بول دیا کہ لانگ ٹرم ڈپریشن رہا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا رہا ہے اور کیا ٹھیک مسائل، ہے. کیا مشکلات آئیں، کس نے میرے ساتھ کیا زیادتی کی، فلاں. یہ باتیں نہیں کرتے. یہ منفی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، ہمارے کانوں میں جاتی ہیں اور ہمارے دل پہ پھر اثر کرتی ہیں اور ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ غمزدہ کرنے صحیح. والی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کہیں دفن کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ بس دعا ضرور کریں گے. اجر اللہ کے پاس محفوظ رہے. بار بار شکوہ، جزا فضا اور ان چیزوں کا ذکر کرنے سے سوائے دکھی ہونے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور نہیں کرتی، سوچتی بھی نہیں ہوں. جی نہیں، آپ سوچتی ہیں، اسی لیے تو آپ نے بولا ہے. ہم بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو ایسا ہے کہ جی بس ابھی میں آگے چلوں گی، آپ کی بس بات کو کنکلوڈ کر رہی ہوں، سب کے لیے، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، کہ ہمیں جی میں یہ بات پوری کر لوں. یعنی ہمیں بولنا ہے تو اچھی بات بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کسی سے معاملہ کرنا تو اچھے سے کرنا ہے تاکہ یہ چیز ہمیں خوشی دیتی. جب ہم منفی سوچنے لگتے ہیں یا اپنے اندر ہی اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلاں بھی ٹھیک نہیں تھا، فلاں بھی ٹھیک نہیں تھا، ان ساری چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ ہمارے اپنے دل پہ. جو ہمارا برین ہوتا ہے نا، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط. اس کو نہیں پتا کہ وہ جو لیتا ہے وہ سمجھتا ہے جب بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر وہ چیزیں جمع ہوتے ہوتے ہماری بیماری بن جاتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی ہومیوپیتھک علاج کو جانتا ہو تو وہ صرف ظاہری جسمانی بیماری کا علاج نہیں کرتے، وہ آپ کی تھنکنگ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ آپ سوچتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری روح ہمارے جسم کو بیمار کر دیتی. جب ہم ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں یا پریشانی کی باتیں سوچتے ہیں یا لوگوں کے رویوں پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ روح تکلیف محسوس کرتی ہے، تو وہ جسم کے اوپر اثر انداز ہو کے جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہے. کیونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے. اور جب کوئی ایسی چیز آنے لگے تو ہم کہنے چاہیے بس اللہ ہے نا، اللہ کر دے گا، بس ٹھیک ہے، جو ہو چکا میں نے اللہ کے حوالے کیا، اس کا اجر میں اللہ سے لوں گی، صبر کروں گی، اور جو مجھے نعمتیں ملی ہیں ان کا ذکر کروں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو تیرے رب کی نعمت ہے اس کا ذکر کرو، نعمتوں کا ذکر کیا کرو. جی آپ کچھ ہمارے ٹیچر انہوں نے ایک دفعہ اسی طرح کی بات کے جواب میں کہا کہ جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے اس کا ذکر خود کر کے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں. بالکل، جو اس کو اگلے کو پتہ نہیں ہے اس کو اللہ نے پردہ رکھا، آپ نہ بتا کر کے اس کو. دیکھیں آپ کا ایک وقار ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے، لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. جب آپ اپنی کوئی کمزوری، غلطی اور بیماری یا کوئی ایسی چیز لوگوں میں ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کا وہ جو امیج ہے نا آپ کے بارے میں وہ منفی ہو جاتا ہے. وہ اس کے اندر سے وہ جو ایک آپ کی جو شخصیت کی خوبصورتی ہے متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے پبلکلی تو خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور دوستوں کے حلقے میں بھی بار بار، کیونکہ لوگوں کے لیے بیزاری کا باعث بن جاتا ہے.
تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کرو یا ایسا کچھ. Is this okay? وہ کہہ سکتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے جلدی اس مشکل سے نکالے. قریب کے لوگوں کو جن سے آپ جو آپ کو پتہ ہے کریں گے، جو ہمیں جانتے ہی نہیں اور جو کوئی فائدہ نہیں. جی نیکسٹ آیت لگائیے. ويشف صدور قوم مؤمنين. اور وہ مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کے دل کو شفا دیتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف نعمتوں کے ذریعے، اس کے احکامات کی سمجھ کے ذریعے، اس کے دین کے علم کے ذریعے، اس کے ذکر کے ذریعے. تو اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو، خوشی ہو، سکون ہو، شفا ہو. کیونکہ سب سے پہلے نا دل ہی بیمار ہوتا ہے. کوئی بیماری کتنی بڑی لگتی ہے اور کتنی چھوٹی، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اس کو کتنا بڑا بنائے ہوئے. بعض چیزیں اتنی بڑی ہوتی نہیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا ایمان بڑھانا چاہیے. جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اتنی دلوں کی شفا زیادہ ہوتی چلی جائے گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. سنو وہ ٹکڑا دل ہے. اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ فزیکلی اگر دل کو کوئی بیماری ہو گئی ہے تو آپ کا سارا جسم بیمار ہو جائے. اس سے مراد روحانی بیماری، نفسیاتی بیماری، وہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کا غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، چبھن، بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن، وہ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی اور یہ پھر آپ کے پورے جسم کو خراب کرتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے، یعنی دل ہی سب کچھ ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے، تو اس نے وسوسوں کے ساتھ دل پر اپنے لاؤ لشکر سے چڑھائی کر دی اور دل کی طرف خواہشات بھی لے کر آیا. تو گویا کہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ وسوسوں سے. اس پر میں نے پیچھے 2-3 لیکچرز دیے ہیں وسوسے کی تفصیل کے بارے میں، وہ سب کو ضرور جان لینے چاہیے. کیونکہ دل کا بوجھل پن، دل کی بے چینی، دل کی پریشانی، غم، یہ سب شروع ہوتا ہے شیطان کے خوف دلانے سے، خیال ڈالنے سے، وسوسہ ڈالنے سے. اس کے لیے پہلے میں نے سب کچھ سجیسٹ کیا ہوا اور اس کتاب میں دعا بھی ہے. شیطان سے کے وسوسوں سے بچنے کی دعائیں اس کتاب کے اندر ہیں. اس میں سے ایک دعا جس نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، اسی وقت تھوڑا سا بھی اگر دل اوپر نیچے ہوا کہ وہ اطمینان ہوتا ہے، سکون اور راحت، اگر اس میں کوئی کمی آئی، ہل جل ہوئی، تو میں نے فوراً وہ دعا پڑھ کے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے اپنے دل پہ تھتکارا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں بہت زیادہ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں اور خیال بھٹکتے ہیں تو اس کا علاج نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں. یعنی جہاں سے پڑھ رہے ہیں اسے چھوڑ کے پہلے یہ 3 دفعہ پڑھیں اور پھر اپنے اوپر پھونکے نہیں، تھتکاریں کیا پھونکنا ہوتا ہے ایسے کر کے، اور تھتکارنا ہوتا ہے تھو تھو تھو، جس میں تھوڑی تھوڑی چھینٹیں سے بھی آ جائیں. اور اوپر سے کپڑے کے نہیں، آپ اپنے ادھر سے کھول کے اپنے گلے کو اندر دل والی جگہ پر کریں. آپ واضح فرق محسوس کریں گے. انشاءاللہ خوف جو ہے وہ امن میں بدلے گا، غم جو سکون میں بدل جائے گا. اور وہ دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. 3 دفعہ یہ پڑھنی. اور ویسے تو اگر روٹین بنا لیں صبح شام، آپ فجر کے بعد عصر کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی کیفیت میں واضح فرق پڑ جائے گا. کیونکہ یہ میری بہت آزمودہ دعا ہے اور جس کو بھی الحمدللہ بتائی ہے فائدہ ہو. تو شیطان جو ہے وہ بنی آدم کے دل پہ حملہ کر کے وسوسے ڈال کے اس کو بیمار کرتا ہے، اور کبھی اکیلا کامیاب نہیں ہوتا تو لاؤ لشکر بھی لے آتا ہے اور وہ سارے مل کے پریشان کرتے ہیں. اس لیے اگر اس دل کا علاج ہو جائے
تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی بہت سی بیماریوں کا تعلق دل سے ہے، اور اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. جب دل درست ہوتا ہے نا تو بندے کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر ان کے اندر شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور کر کر کے آپ تھکتے بھی نہیں. ورنہ چھوٹا سا کام بھی آپ کے اوپر دل اچھا نہ ہو تو چھوٹا سا کام بھی اتنا بوجھل لگتا ہے، اتنا بھاری لگتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے اچھا بعد میں کر لیں، چھوڑو پھر دیکھا جائے گا. تو اس لیے فوری فوری دل کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نماز بڑی بھاری لگتی، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے پیچھے بھی یہی کہ شیطان نے ان کے دلوں پہ اتنا جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نماز کا سوچتے ہیں تو ان کو کچھ گھبراہٹ شروع ہو جاتی، یعنی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پورے جال پھیلائے ہوئے اور جکڑا پکڑا ہوا ہے انسان کو. ورنہ انسان بذات خود آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنے کائنڈ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اپنے سارے پروفیشن میں، اپنے معاملے میں پرفیکٹ ہوتے ہیں. یعنی دنیا کا جہاں تک تعلق ہے دے آر اے ون. لیکن جو ہی نماز کی بات آتی ہے، جو ہی دین کی بات آتی ہے تو ان کے اوپر مشقت پڑ جاتی، ان کا دل نہیں اٹھتا، کیونکہ شیطان نے ان کو جکڑ لیا ہوتا. تو شیطان کی یہ رسیاں کاٹنا اور ان چیزوں سے باہر نکلنا انتہائی ضروری ہے تاکہ دل مطمئن ہے. اور منافق جو تھے وہ دل کے کھوٹے تھے نا، اسی لیے ان پر نماز بڑی بھاری تھی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. تو ہمیں اچھا دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، سلامتی والا دل، جس سے انسان کینہ، کھوٹ، برے خیالات ان کو نکال دیتا ہے. کسی سے حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، کچھ نہیں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ. اگر کسی کو اللہ نے نعمت دیا تو اس کو مبارک، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو مجھے نہیں ججمنٹل ہونا کہ اس وجہ سے آئی اور اس نے ایسا اور ایسا کیا. کسی کے پاس نعمت ہے تو مجھے اس سے حسد نہیں کرنا. تو ایسے شخص کے اعمال جو ہیں اور زبان اور وہ پھر خالص ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب دل اچھا ہوتا ہے، دل میں نیت اچھی ہوتی ہے. یعنی سلامت دل کا، قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے مگر جو سلامت دل لے کر آیا. تو جو سلامت دل ہوتا ہے وہ انسان کے رویے میں بھی سلامتی پیدا کر دیتا ہے، اس کے عیب اور اس کے بد اخلاقی اور ان چیزوں کو بھی کاٹ دیتا ہے. اور ایسا دل پھر حسد، بغض اور کینے سے بھی پاک ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا، زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو. یہ صاف دل انسان ہوتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی. بس ٹھیک ہے، انسان کیا سوچے. یعنی جب ہوتا نا کسی کا رویہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، یہ ایسا ہی ہے نا، بس میں اس کے بارے میں کیوں سوچتی رہوں، اس نے یہ کیا اور وہ کیا. مجھے نہیں سوچنا، مجھے اپنا کام کرنا. تو اپنے اوپر نہ خود نظر رکھیں. جس وقت آپ دیکھیں نا دل بھٹکنے لگا اور ادھر ادھر کی سوچنے لگا اور ادھر کی وادیوں میں جانے لگا، کہ نہیں نہیں واپس آؤ، مجھے نہیں یہ سوچنا، مجھے کچھ اور کرنا، میرے پاس بہت کام ہے کرنے کا، بہت کچھ ہے کرنے کا، چلیں کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں. اور اگر قابو نہ آ رہا ہو تو پھر اللہ کی مدد لے کے پھونک کے اپنے اوپر اپنا کام شروع کر دیا. اور پھر بعض اوقات خوف دل آتا ہے، تمہارے ساتھ تو یہ ہو جائے گا، اور تمہارا تو بڑھاپا بڑا خراب ہوگا، اور تمہارے تو فلاں تمہیں چھوڑ جائے گا، تمہارے تو بچے چلے جائیں گے، اور تم پتہ نہیں کہاں تمہارے ساتھ. یعنی وہ چیزیں جو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
وہ ہمارے ذہن میں پہاڑ بنا بنا کے دکھاتا ہے. تو یہاں اتنی خوبصورت بات کر دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے دل کو شفا بخشے گا. تو ہمیں ایمان بڑھانا تھا کہ شفا، تو دل کی شفا کا تعلق ایمان میں اضافے سے. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ایمان بڑھاتی ہیں، اور وہ پھر انسان نہ چھوڑے اپنی زندگی سے، ان کو نہ جانے دے. قرآن کا تعلق، قرآن والوں سے تعلق، آپس میں اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق، اچھے نیکیوں کے کام مل جل کے کرنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے. انسان جو چیز بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم اگلی آیتیں کریں گے. آپ میں سے جو بھی پھر آنا چاہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ہم مجلس کا اختتام درود شریف سے کریں گے، تو ضرور پڑھ کے پھر اٹھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری استاذہ، اللہ